بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک حقیقی زندگی سے لی گئی ہے۔ کرداروں کے نام اور چند باتوں کے علاوہ باقی ساری کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے جنات کا سایہ آپ کے والد پر تھا؟ میں نے زرتاش سے پہلا سوال پوچھا۔ زرتاش نے معنی خیز انداز میں چند لمحوں کے لیے دائیں پھر بائیں دیکھا اور اس کے بعد میری طرف دیکھے بنا ہی جواب دیا، جی میں اس وقت 8 سال کی تھی جب مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ابو کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو یہ کب کنفرم ہوا کہ یہ مسئلہ اصل میں جنات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چند سالوں بعد مجھے وہ جنات دکھنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلی دفعہ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ منظر تھا۔ میرے ابو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبا رہے تھے۔ میں نے ابو کے پاس جانے کے لیے جیسے ہی چند قدم اٹھائے تو خود بخود میرے قدم رک گئے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے جنات نامی مخلوق کو دیکھا۔ میرے ابو کے اندر سے دھوئیں کی طرح کوئی چیز نکلی اور مجھے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئی۔ میں بالکل بت بن کر کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں وہ دھواں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار ابو کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ابو نیچے فرش پر پڑے مسلسل کھانسے جا رہے تھے۔ میں دوڑ کر ابو کی طرف گئی لیکن مجھ سے وہ اٹھائے نہ گئے۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ آئیں اور ابو کو سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ اب ابو کو تکلیف پہنچانا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں جب بھی کلاس سے واپس گھر آتی تو ابو کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں ابو کے سامنے آتی تو وہ ابو کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ میں اب زیادہ تر وقت ابو کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب میرے اندر جنات کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کوئی دوائی ان پر اثر نہیں کر رہی تھی، دوائیاں ان پر الٹا اثر کر رہی تھیں۔ میرا پورا خاندان قادیانی تھا تو معاشرہ ہمیں بالکل بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ ہمیں ہر جگہ پر عجیب نظروں سے دیکھا جانے لگا، عجیب رویوں سے پالا پڑنے لگا۔ میری جتنی بھی کلاس فیلوز تھیں ساری مجھ سے الگ ہو گئیں، اور اس وقت میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اور 6 مہینے بعد میں نے خاموشی سے گھر میں کسی کو بتائے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ میرے لیے عجیب حیرت کی بات تھی کہ جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا ابو کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ اب انہیں دورے نہیں پڑ رہے تھے، نہ انہیں وہ مخلوق پریشان کر رہی تھی۔ میں نے باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اسلام قبول کیے مجھے 2 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن ابو کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس بات پر انہوں نے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا اور انہی جھگڑوں مسئلوں کے دوران انہیں ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ ابو کی موت کا ذمہ دار مجھے قرار دیا گیا اور گھر میں مجھ سے بے قانون جیسا سلوک ہونے لگا۔ ابو کی وفات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ہر وقت اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ پھر وہ چیز میرے احساس سے نکل کر میری حقیقی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ طاقتیں مسلمان تھیں اور میرے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش تھیں۔ ایک سیکنڈ، میں نے زرتاش کی بات کاٹی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب وہ طاقتیں مسلمان تھیں اور اسی وجہ سے آپ کے ابو کو آج تک تکلیف پہنچاتی رہی ہیں کہ وہ قادیانی تھے؟ میں نے زرتاش سے پوچھا۔ زرتاش نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر جواب دیا، شاید ہو سکتا ہے لیکن مجھے سب کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہوں تو جواب دینے سے پہلے آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ طاقتیں اس وقت یہیں ہمارے بیچ موجود ہیں اور آپ کے بالکل پیچھے کھڑی ہیں اور میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بول سکتی۔ زرتاش کی یہ بات سنتے ہی میں چند لمحوں کے لیے مکمل سکتے میں آ گیا۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی یہاں میری بھی لاش پڑی ہوگی۔ میں نے ہمت جٹا کر بولنے کی کوشش کی۔ میری پریشانی اور بڑبڑاہٹ کو بھانپتے ہوئے زرتاش نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہاں پر ان کی رضامندی سے ہی موجود ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات سن کر میری حالت تھوڑی سی سنبھلی۔ میں نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گیا۔
کلاس واپس رکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پر نہ کوئی میز تھا، نہ جگ اور نہ پانی۔ میں مزید خوف زدہ ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سوالات کے صفحے الٹ پلٹ ہو گئے۔ زرتاش نے دوبارہ اپنی بات وہیں سے شروع کی۔ ابو کی وفات کے بعد مجھے گھر میں کوئی بھی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ امی اور بھائیوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا اور میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی۔ شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو اب میرے ساتھ یہاں تک آ گئی ہیں اور میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ایک ہفتے بعد جا کر ان کی طبیعت کچھ سنبھلی، لیکن وہ جیسے ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تو انہیں وہی دورے پڑنا شروع ہو جاتے جو میرے ابو کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری زندگی میں اب ان طاقتوں کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ طاقتیں کسی کو میری زندگی میں آنے دیں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے نحوست سمجھتے ہوئے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس گھر آ گئی اور وہاں بھی روزانہ بھائیوں بھابھیوں کے ساتھ جھگڑے معمول بن گئے، اور ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنے ساتھ موجود جنات کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور ان تمام آفتوں کی جڑ انہیں قرار دیا۔ یہ سب کہنے کی دیر تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا جو میرے ابو اور شوہر کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر مجھے تکلیف پہنچائی گئی۔ اسی دن میں پاگلوں کی طرح خود کو تکلیف پہنچانا شروع ہو گئی، اپنا سر دیوار پر مارنا، اپنے بال نوچنا، چیخنا چلانا۔ میرے اندر اتنی زیادہ طاقت آ چکی تھی کہ 6 لوگوں کے بھی میں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران میرا سر بہت زور سے کسی چیز سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آئی تو خود کو ICU میں موجود پایا۔ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ میرے اندر سے ایک دھواں نکلا اور میرے سامنے انسانی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے اس طاقت کو ایسی انسانی شکل میں دیکھا تھا۔ تو وہ کیسے دکھائی دیتے تھے شکل و صورت کے حوالے سے؟ ہم انسانوں کی طرح تھے یا الگ تھے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے زرتاش سے پوچھا۔ زرتاش نے اب کی بار بہت دیر تک میرے دائیں بائیں دیکھا۔ مجھے اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کا لمس محسوس ہونے لگا تھا اور میں سردیوں میں بھی مکمل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا کہ اتنے میں زرتاش اٹھ کر اسی جانب گئی جہاں جواب دینے سے پہلے وہ دیکھتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی اور کہا، میں ان کا چہرہ چاہ کر بھی تصور نہیں کر سکتی، نہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں اور اتنی طاقتور مخلوق کا تصور میرے بس سے باہر ہے۔ جب وہ انسانی شکل میں میرے سامنے موجود تھے تو انہوں نے میرے سامنے 2 باتیں رکھیں۔ زرتاش نے دوبارہ اپنی بات بتانا شروع کی۔ یا تو تمام عمر ایسے تڑپتے ہوئے گزاروں، یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دوں۔ میں نے پھر بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے انہی کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ تمام عمر میں بابا کی طرح ان تکالیف کا سامنا کرتی رہوں گی۔ میرے گھر والے پہلے ہی مجھ سے مکمل باغی ہو چکے تھے، شوہر نے طلاق دے دی، تمام دوست پاگل سمجھ کر چھوڑ چکے تھے، میں تو ویسے بھی مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی، تو میں نے ان جنات کا سہارا لینا ہی بہتر سمجھا۔ زرتاش کی بات ابھی جاری ہی تھی کہ اندر کمرے میں برتنوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں، جنہیں یوں اچانک سن کر لرزتے ہوئے میں نے وہاں سے اٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پایا۔ مجھے لگا کہ یہ ساری کہانی ختم ہونے کے بعد مجھے بھی مار کر یہی اسی عمارت میں کہیں دفن کر دیا جائے گا اور کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑے گی۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے 2 چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ کیا یہ آپ کے بچے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنا جملہ پورا کیا۔ جی، یہ دونوں میرے ہی بچے ہیں۔ زرتاش یہ کہہ کر اٹھ کر بچوں کے پاس چلی گئی، انہیں پیار کیا اور میں یہ سب کچھ ہکا بکا بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب زرتاش واپس آئی اور مجھے یوں سہما ہوا کسی سوچ میں ڈوبا پایا تو کہا، جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، یہ بچے اسی طاقت کے ہیں جس نے مجھے ICU میں 2 باتوں میں سے ایک چننے کا کہا تھا۔ اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تاکہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ پڑوں،
लेकिन बेसुध। मुझसे अपना हाथ तक कुर्सी से ना उठाया गया। जब तक ये कहानी मुकम्मल नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते, सरताज ने कहा। मैंने एक नज़र बच्चों की तरफ देखा तो मेरा खौफ अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। बच्चे खेलते खेलते कमरे की दीवार पर ऐसे चढ़कर दौड़ रहे थे जैसे हम नॉर्मल ज़मीन पर चलते हैं। बच्चे एक दूसरे की तरफ चीज़ें फेंकते तो वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ वहाँ गिर रहे थे और घर में बहुत शोर हो रहा था। मुझे यूं बच्चों की तरफ मुसलसल नजरें जमाए देखकर सरताज ने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इंसानों के बच्चे नहीं हैं, ना आम बच्चों जैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद क्या हुआ जब आप अस्पताल में थीं? मैंने थूक निगलते हुए खुद को थोड़ा नॉर्मल जाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। इसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी नौकरी, सब कुछ। अब मुझे 10 साल हो गए हैं इन ताकतों के साथ रहते हुए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं ना कहीं आती हूँ ना जाती हूँ। मैं अपनी इस ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास जो ज़िंदगी थी वो जीते जी मरने वाली ज़िंदगी के मुतरादिफ थी। अब मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और मेरी तमाम तर ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। इन 10 सालों में आप कभी अपने घर नहीं गई या कोई आपका हमसाया आपके घर नहीं आया या आप किसी ज़रूरत के पेश नज़र बाहर निकली हों? मैंने सरताज से आखिरी सवाल पूछा। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी तमाम तर ज़रूरियात घर के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। अपने घर दोबारा कभी नहीं गई और घर वालों को शायद यही लगता है कि मैं मर चुकी हूँ क्योंकि ICU से ही गायब होकर मुझे सीधा यहीं लाया गया था। और बाकी रही हमसायों वाली बात, तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो 10 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखिएगा, आपको इस बात का जवाब ही मिल जाएगा। घर से निकलने से पहले सरताज ने मुझे दोबारा बहुत मानी खेज अंदाज में कहा कि ये कहानी आप अपने रिस्क पर लिखिएगा। खुद पर मुकम्मल खौफ तारी किए घर से बाहर निकला। पूरे 10 कदम के बाद मैंने पसीना पूंछते हुए खौफ के मारे पीछे मुड़कर देखा तो चंद लम्हों के लिए बुत बन गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। अभी मैं जिस घर के अंदर से कई घंटे रहने के बाद आ रहा था वो घर यहाँ मौजूद ही नहीं था। बस छोटे छोटे पत्थरों और लकड़ियों से भरा एक ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ चंद परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। अगला पूरा 1 महीना मैं अजीब हालत में रहा। हर वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे पास मौजूद है। इसी डर की वजह से रातों को सोना छोड़ दिया था कि कहीं नींद के अंदर मुझे वो ताकतें ख़त्म ना कर डालें। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा संभला तो इसके बाद जब भी ये कहानी लिखने बैठता हूँ तो सरताज की वो बात याद आ जाती है। ये कहानी आप अपने रिस्क पर लिखिएगा। मुझे अब तक सरताज की बात समझ नहीं आई कि इजाज़त देकर उसने ये बात